سب سے پہلے سر آپ کا بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. سر میرا پہلا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ آپ نیوکلیئر فزسسٹ ہیں اور ایک ایسے پروفیسر ہیں آپ جن کو نہ صرف پاکستان میں مانا جاتا ہے بلکہ پوری دنیا میں آپ کو مانا جاتا ہے. تو یہ کتنا چیلنجنگ تھا آپ کے لیے اس مقام تک پہنچنا؟ مجھے موقع ملا, میں نے موقع کا فائدہ اٹھایا. جب میں نے یہاں پاکستان سے اسکول پڑھ لیا تو مجھے اسکالرشپ ملا MIT جانے کے لیے. وہاں پہنچنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ دنیا کتنی بڑی ہے اور علم کا کتنا بڑا خزانہ ہے. تو میں نے اگرچہ الیکٹریکل انجینئرنگ پڑھنا چاہا تھا شروع میں, لیکن پھر فزکس اور میتھمیٹکس سے مجھے عشق ہو گیا اور پھر میں وہی پڑھتا رہا. پڑھنے کے بعد پھر میں پاکستان آ گیا اور میں نے قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کیا. تو اس ڈپارٹمنٹ میں جہاں پر ہم ہیں, میں نے سن 73 میں ادھر ایز لیکچرر پڑھانا شروع کیا تھا. تو یعنی کہ 43 سال ہو گئے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ 1970 سے جو ہے پڑھا رہے ہیں, تعلیم کے شعبے سے آپ وابستہ ہیں. آپ نے بارہا ہمارے جو پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو بہتر بنانے کی بات کی ہے, اور ریسنٹلی لاسٹ ایئر آپ نے ایک ڈان نیوز پیپر میں ایک آرٹیکل لکھا تھا, انف PhDs تھینک یو. وہ آرٹیکل بھی جو ہے اس بات کی نشاندہی کرتا ہے, اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ پاکستان میں کوالٹی ایجوکیشن جو ہے وہ اتنی نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کن جگہوں پہ ہمیں ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان میں کوالٹی ایجوکیشن جو ہے وہ لائی جا سکے؟ ہاں, جس مضمون کا آپ نے اشارہ کیا لکھتے وقت مجھے بہت دکھ ہوا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو تعلیم ہمارے ہاں دی جاتی ہے اسکول, کالج اور یونیورسٹی میں, وہ باہر کے تقاضوں پر پورا نہیں اترتی. اور ٹھیک ہے, یہاں سے لوگ ڈگری لے لیتے ہیں, PhD بھی لے لیتے ہیں, اس سے نیچے کی ڈگریاں بھی لے لیتے ہیں, لیکن اگر آپ ان کو بین الاقوامی معیار پر جانچیں تو وہ اس پر پورا نہیں اترتے, بلکہ اس سے کافی نیچے ہوتا. تو اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے خرابی کہاں پہ. بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس خرابی کو آپ یونیورسٹی کی سطح کے اوپر دور نہیں کر سکتے. یہ خرابی, اس کی جڑیں جو ہیں بہت نیچے تک جاتی ہیں, اسکول اور اس کے بعد کالج. اب اسکول میں بنیادی خرابی یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سوال نہیں کرنے دیتے, ان میں وہ عادت نہیں ڈالتے ہیں کہ وہ سوال کریں. اس کے برعکس ہم کہتے ہیں کہ جو تمہارے استاد نے کہا اسے منوان قبول کر لو, وہ آخر تمہارا مجازی خدا ہے, باپ کی طرح ہے, اور باپ سے تو آپ سوال کر ہی نہیں سکتے. تو یہ جو اطاعت ہے جو ہم میں شروع سے ڈالی جاتی ہے, یہ ساری خرابی کی جڑ ہے. اب اس کے برعکس آپ دیکھیں, جو بچہ یورپ یا امریکہ میں پرائمری میں جاتا ہے تو اس کو کوئی اتنا بھاری کام نہیں دیا جاتا, اس کو کھلونے کے ساتھ کھیلنا سکھایا جاتا ہے. اس سے کہا جاتا ہے کہ تم خود اپنے طور پر جانو کہ تمہارے اطراف میں کیا کچھ ہے, تاکہ اس کی جو قدرتی صلاحیت ہے, جو اس کا تجسس ہے, وہ ابھر سکے. ہم بچے کو کچلتے ہیں, اور وہ خاندان کے اندر بھی, اسکول میں بھی. اور یہی وجہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے بچے اگرچہ ان میں قدرتی صلاحیت ویسی ہے جیسے کہیں بھی ہے, لیکن یہ اوپر نہیں اٹھ سکے ہیں. صحیح. تو یونیورسٹی لیول کے بارے میں آپ کا کیا خیال؟ کیونکہ آپ نے اسی آرٹیکل میں یہ بھی کہا تھا کہ ٹیچرز جو ہیں ان کے پاس PhD ڈگریز تو ہیں, لیکن ان کے اندر وہ صلاحیتیں نہیں ہیں جو ایک ٹیچر میں ہونی چاہیے. صلاحیت نہیں, وہ صفتیں نہیں ہیں جو ہونی چاہیے. اب ایک اچھے استاد کو چاہیے کہ وہ نہ صرف بورڈ کے اوپر لکھے, لیکن وہ اسٹوڈنٹس سے مخاطب ہو, وہ دیکھے کہ وہ اسٹوڈنٹ سمجھ بھی رہا ہے کہ نہیں, اور اگر نہیں سمجھتا ہے تو اس کے لیے راہ ہموار کرے. اب میں نے یہاں قائد اعظم یونیورسٹی میں ایک چیئرمین ہونے کی حیثیت سے میں نے دیکھا کہ جو ٹیچرز اس ڈپارٹمنٹ میں پڑھاتے ہیں وہ بس کتاب میں جو کچھ ہے وہ لکھ ڈالتے ہیں بورڈ کے اوپر. تو میں نے ایک ٹیچر سے کہا, میں نے کہا کہ میں آپ کی کلاس میں آ کر بیٹھتا ہوں
اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ کیسے پڑھاتے ہیں، کیونکہ اسٹوڈنٹس نے آپ کے بارے میں کچھ شکایتیں کی ہیں، اور جب میں نے دیکھا تو اس نے بہت اچھی تیاری کی تھی، لیکن ایک اور دوسری لائن کے درمیان ربط نہیں تھا، یہاں سے یہاں آپ کیسے پہنچے؟ میں نے بعد میں پوچھا ان سے کہ آپ ادھر سے ادھر کیسے پہنچے؟ میں نے کہا کہ سر جی یہ تو کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور میں سٹپٹا کے رہ گیا۔ میں نے کہا کہ مقصد ٹیچر کا یہ ہے، اس کا کام یہ ہے کہ وہ ربط پیدا کرے۔ بالکل، اگر ایک سٹیٹمنٹ یہ، دوسری سٹیٹمنٹ یہ، یہاں سے یہاں آپ کیسے پہنچے؟ بالکل سر، آپ نے ڈس آرمامنٹ پہ بھی بہت بات کی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو آج کل کا جو سینیریو ہے اس میں ڈس آرمامنٹ پاسبل ہے؟ اسٹیٹس کے لیے رول بیک کرنا جو ہے وہ پاسبل ہے؟ ہاں، کچھ ملکوں نے ضرور یہ کیا ہے۔ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب سرد جنگ ختم ہوئی تھی تو اس وقت روس نے اور امریکہ نے دونوں نے اپنے ہتھیار میں خاصی تخفیف کی تھی۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ساؤتھ افریقہ جس کے پاس نیوکلیئر اسلحہ تھا اس نے وہ سارا پروگرام ترک کر دیا انقلاب کے بعد، اور کہیں کہیں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اسلحے میں کمی آئی ہے، لیکن اکثر آرمز لمیٹیشن تو ہوئی ہے، لیکن ڈس آرمامنٹ کچھ کنٹریز میں ہوئی ہے، لیکن ابھی جو جیسے نارتھ کوریا نے ویپنز ہیں، یو ایس کے پاس ہے، انڈیا پاکستان کے پاس ہے، ان اسٹیٹس کے لیے ممکن ہے کہ یہ ڈس آرمامنٹ کی طرف جائیں گی؟ ممکن تو ضرور ہے، اور ہمیں ضرور یہ امید کرنی چاہیے کہ آخر اس دور سے وہ نکل کر وہ اپنی جو اصل ضروریات ہیں ان کی طرف متوجہ ہوں گے، لیکن ایسا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں میں خوف، عوام میں خوف بہت جلدی پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ہمارا حریف ہے وہ بڑی تیزی سے اسلحہ تیار کر رہا ہے، تو اب ہم اپنی بقا کی خاطر چلو ہم بھی اس دوڑ میں شامل ہوتے ہیں، تو ہر ملک ہر دوسرے ملک کے اوپر یہ انگلی اٹھا کر کہہ سکتا ہے کہ ہمیں اس سے خطرہ ہے، چلو اب ہم بھی بھاگنے لگے۔ اس کو اسٹریٹجک چین ری ایکشن کہتے ہیں۔ جی بالکل، یہ ایک چین ری ایکشن ہے، لیکن دیکھیں ہمیں اپنے دماغ سے یہ سوچنا چاہیے کہ آخر کیا اس زمانے میں جنگ ممکن ہے؟ جب جنگ کا مطلب یہ ہے کہ تباہی اس پیمانے پر ہوگی کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک، لہذا آپ کو جو جتنا بھی ڈرائے کہ حریف ملک آپ پہ حملہ کرنے والا ہے تو آپ بھی مضبوط ہو جائیں، اس کو ٹھنڈے دل سے آپ دیکھیں اور سوچیں کہ جتنا اسلحہ ہمارے پاس ہے وہ ان کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے، جتنا ان کے پاس ہے وہ ہمیں بھی ختم کر سکتا ہے، لہٰذا ہمیں مزید کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیجئے انڈیا کے پاس کہتے ہیں کہ 110 بم ہیں، ایٹم بم، بالکل، ہمارے پاس کہتے ہیں کہ 120 ہیں۔ اچھا، اب وہ اس کا اگر آدھا بھی استعمال ہوتا ہے انڈیا پاکستان کے خلاف، پاکستان انڈیا کے خلاف، تو دونوں ملکوں میں چند لوگ بچ جائیں گے، لیکن وہ بھی ایسے حال میں کہ وہ تو دعا کریں گے کہ وہ دنیا سے چلے جائیں۔ صحیح، جو تابکاری، جو اس کے بعد بھوک افلاس، جو ہر طرف بربادی پھیلی ہوئی ہوگی، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زندگی نہ ادھر ممکن ہوگی نہ ادھر ممکن ہوگی، پھر بھی ہم اس شوق میں مرے جا رہے ہیں کہ اور بم بناؤ اور بم بناؤ۔ یہ تو ایک دیوانگی ہے نا، بالکل، جو ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے۔ صحیح، لمیٹیشنز کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن جو ایک اسٹریٹجک اسٹیبلٹی ایکوائر کی ہے ہم لوگوں نے آفٹر دی ایکوزیشن آف نیوکلیئر ویپنز، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہاں میرا خیال ہے صورتحال ذرا مختلف ہے اس سے۔ ہماری سرحدیں ملتی ہیں انڈیا پاکستان کی، اور پاکستان نے ہمیشہ یہ چاہا ہے کہ کشمیر کو ہم فتح کریں۔ ٹھیک، کشمیریوں پہ آخر بڑی زیادتیاں بھی کی ہیں انڈیا نے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، اور اسی لیے ہم نے 3 جنگیں کی ہیں انڈیا کے خلاف، ایک سن 47 میں، پھر ایک سن 65 میں، اور پھر کرگل کی جنگ تھی۔ اب جو مثلا کرگل کی جنگ تھی
اس میں وہ اس لیے ممکن ہو سکی کہ ہمیں اس بات کا یقین تھا کہ ہاں ہم اپنی افواج لائن آف کنٹرول کے اس پار بھیجیں گے، کارگل میں بھیجیں گے، لیکن انڈیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ اگر انڈیا ہم پر حملہ کرتا ہے تو ہمارے پاس ایٹم بم ہے، تو اس خوف کے مارے انڈیا کچھ نہیں کر سکے گا۔ خیر یہ غلط کیلکولیشن تھی، آخر پاکستان کو اس میں شکست ہی قبول کرنی پڑی، لیکن یہ جنگ صرف اس لیے ہو سکی کہ ہمارے پاس بم تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک اسکول آف تھاٹ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ جنگ کانفلکٹ اس لیے تھی کیونکہ ہمارے پاس نیوکلیئر بم تھا، اسی لیے دونوں اسٹیٹس جو ہیں اس تباہی سے بچنے کے لیے وہ اپنا پس ہٹ گیا۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے، یہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے۔ جب ممبئی میں یہاں لشکر طیبہ نے وہاں حملہ کیا تو اس کے بعد انڈیا کا تو بڑا دل چاہ رہا تھا کہ وہ پاکستان پر حملہ کرے، لیکن پتا تھا کہ ٹھیک ہے اگر کرتا ہے تو پاکستان کا جو جواب ہوگا وہ بڑھتے بڑھتے، اگر یہ کانفلکٹ، اگر یہ جنگ بڑھ گئی ایک حد سے زیادہ تو اس کے بعد دونوں طرف ایٹمی اسلحہ استعمال ہوگا، تو اسی لیے انڈیا نے ہاتھ کھینچ لیا اس سے۔ تو بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اس سے ایک لحاظ سے استحکام پیدا ہوا ہے، لیکن یہ استحکام کیا مستقل ہے، کیا یہ قائم رہے گا؟ میں نہیں سمجھتا ہوں۔ اب مثلاً اگر لشکر طیبہ کو یا جیش محمد یا ایسی جہادی تنظیموں کو چھوٹ دی گئی تو یہ پھر ایسا حملہ کریں گے اور اس کے بعد شاید اس طرف اتنا زیادہ غصہ ہو کہ وہ کہیں گے ٹھیک ہے جو ہوتا ہے سو ہو، چلو ہم کر لیتے ہیں حملہ پاکستان کے اوپر۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان تنظیموں کو روکیں کیونکہ یہ جنگ کا سبب ہو سکتی ہیں۔ بالکل صحیح۔ سر اگر ہم پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کی بات کریں، انڈیا جو ہمارا انیمی اس کے پاس نیوکلیئر ویپنس اور 1970 سے اس نے اس پہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سٹارٹ کر دی تھی۔ اگر پاکستان کے پاس نیوکلیئر ویپنس نہ ہوتے، اس سے پہلے 60 سے شروع سے اگر پاکستان کے پاس نیوکلیئر ویپنس نہ ہوتے، اور جیسا کہ میں نے آپ کے انٹرویوز بھی دیکھے اس میں آپ نے کہا کہ جو پیسہ ہم لوگوں نے اپنے نیوکلیئر ویپنس پہ لگایا اگر ہم وہ کسی اور چیز پہ لگاتے تو شاید پاکستان آج بہت آگے ہوتا۔ اگر ہم نیوکلیئر ویپنس نہ بناتے تو کیا ہم انڈیا کے تھریٹ کو کاؤنٹر کر سکتے تھے؟ میرا خیال ہے کہ ہم ضرور کر سکتے تھے۔ آخر پاکستان کی افواج نے انڈیا کا ٹھیک ٹھاک مقابلہ کیا تھا سن 65 کی جنگ میں، وہ کہ وہ ہم نے شروع کی تھی آپریشن جبرالٹر، آخر جنرل ایوب خان کا بنایا ہوا منصوبہ تھا، لیکن اس کے بعد تقریباً برابری کی صورتحال رہی تھی۔ اب ایٹم بم کے آنے سے، اور یہ ضرور ہندوستان نے پہل کی اس میں، اور میں اس کو قصوروار ٹھہراتا ہوں اس معاملے میں، لیکن اگر آج آپ دونوں طرف اسلحہ ختم کر لیں، ایٹمی اسلحہ ختم کر لیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا پاکستان کے اوپر حملہ کر سکے گا اور اس کو آکیوپائی، اس پر قبضہ کر سکے گا۔ آپ دیکھ لیجئے جیسے کشمیر میں انڈیا کی کتنی فوج ہے، کوئی 5-6 لاکھ افواج وہاں پر انڈیا کی موجود ہے، لیکن کشمیر پھر بھی وہ قابو نہیں کر سکے، نہ کرنا چاہیے ان کو۔ بالکل اگر انڈیا اتنی بڑی حماقت کرے کہ وہ پاکستان پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے تو اس سے تو انڈیا خود تباہ ہو جائے گا۔ صحیح، کبھی انڈیا پاکستان پر قبضہ کر ہی نہیں سکتا، زیادہ سے زیادہ کچھ نقصان پہنچا سکتا اور پاکستان بھی انڈیا کو نقصان پہنچا سکتا۔ لہٰذا اب ضرورت اس بات کی ہے کہ دونوں فریق اس بات کو مان لیں کہ اب جنگ سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور امن کی بات چیت شروع کریں اور اس کو کسی انجام تک پہنچائیں۔ جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے، بنیادی بات یہ ہے، میں تو ضرور چاہوں گا کہ اس مسئلے کا حل کوئی نکلے، لیکن اب وہ حل کیا ہو سکتا ہے؟ بالکل اس کے لیے
انڈیا کو بھی کمپرومائز کرنا ہوگا اور پاکستان کو بھی کوئی درمیانہ راستہ نکالنا پڑے گا. انڈیا مستقل اس پر قبضہ نہیں کر سکتا اور پاکستان زور بازو سے کشمیر کو آزاد نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. آپ کے خیال میں کیا اقلاع عمل جو ہے اختیار کیا جا سکتا ہے کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے؟ حل بس ایک ہی یہ نکل سکتا ہے کہ جو لائن آف کنٹرول ہے اس کو نرم کیا جائے. اچھا. کہ اور یوں دونوں طرف لوگوں کا آنا جانا ممکن ہو سکے. جو کشمیری اس طرف رہتے ہیں اور جو اس طرف رہتے ہیں وہ بلا کسی مشکل کے اس طرف سے اس طرف جا سکیں, تجارت ہو سکے. اور یوں ہم پریٹینڈ کریں جیسا کہ یہ بارڈر ہے نہیں. ٹھیک ہے. اب ایسا ہوا ہے یورپ میں مثال کے طور پر. یورپ میں وہ ممالک جو ایک دوسرے سے کئی بار لڑ چکے ہیں اور بڑی خونریز جنگیں ہوئی ہیں پھر بھی لیکن انہوں نے صلح آخر کر ہی لی. تو کم از کم کشمیر کے حوالے سے ہم یہ کہیں کہ ٹھیک ہے وہ حصہ انڈیا چلائے یہ حصہ پاکستان چلائے جب تک اس کا مکمل حل نہیں نکلتا. لیکن یہ لائن آف کنٹرول ہے اس کو نرم کر دیا. ٹیررزم کی اگر ہم بات کریں جیسے مڈل ایسٹ میں ابھی جو رائز آف ISIS ہے اور بہت سویئر تھریٹ ہے ٹیررزم کا نہ صرف مڈل ایسٹ کو بلکہ پوری دنیا کو, آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی جو رائز ہے وہ امریکن پالیسیز کی وجہ سے ہے ٹیررزم کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا اس میں بہت بڑا ہاتھ رہا ہے ماضی میں. آخر جو جنگ ہم نے امریکہ کی خاطر لڑی تھی افغانستان میں شوق سے لڑی تھی لیکن اور اس میں سعودی عرب نے اپنا پورا پیسہ ڈالا. شوق سے لڑی تھی مین ہمیں تھریٹ نہیں تھا. نہیں ہمیں کوئی خطرہ نہیں تھا. وہ جو کہتے ہیں ہمارے بامب واٹر تک ان کو بامب واٹرز وہ گڑی ہوئی چیز تھی. ہمیں روپیہ مل رہا تھا امریکہ سے سعودی عرب سے. ہم نے کہا کہ افغان ہمارے بھائی ہیں اسی لیے ہم ان کے لیے لڑ رہے ہیں. ارے کون سے بھائی ہیں؟ آج آپ جا کے افغانستان میں پوچھیں تو وہ تو آپ کو اپنا بھائی مانتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے بہتر تو انڈیا ہے کیونکہ پاکستان نے ہم پر جو ظلم اور زیادتی کی ہے طالبان کو پال کے. خیر امریکہ کی جہاں تک بات آتی ہے امریکہ کو میں پوری طرح قصوروار ٹھہراتا ہوں کہ اس نے یہاں پر مذہبی جنون کو بھڑکایا, ہمارے مذہبی جذبات کا فائدہ اٹھایا, یہاں مدارس بنوائے اور اس میں سعودی عرب بھی شامل تھا. میں امریکہ کو عراق اور عراق پر حملے کا قصوروار ٹھہراتا ہوں. لیکن ہم سارا ملبہ صرف امریکہ پہ نہیں ڈال سکتے. آخر ہم بھی تو خوشی خوشی امریکہ کی جنگ لڑ رہے تھے 80 کی دہائی میں. ہم لوگوں نے اس کے بعد جب وہ جنگ ختم ہوگی انہی جہادیوں کو استعمال کیا تاکہ ہمیں اسٹریٹجک ڈیپتھ مل سکے افغانستان میں. اور افغانیوں نے ہمیں اب تک نہیں بخشا ہے کہ ہم نے طالبان کو پالا پوسا اور ان کی طرف پھینک دیا. آج یہ وہی لوگ ہیں جو آ کر آرمی پبلک اسکول میں ہمارے بچوں کو قتل کرتے ہیں. جو ہمارے ساتھ کیا ہے اس پر تو ہم روتے دھوتے ہیں لیکن جو افغانستان میں انہی طالبان نے جا کر کیا ہے اس کی طرف تو ہم کبھی دیکھتے بھی نہیں ہیں. صحیح. تو ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ امریکہ کو جتنا برا کہنا کہا لیکن وہ اکیلا نہیں تھا, اس میں ہمارا رول اس سے زیادہ اہم بنتا. صحیح. ہم نے یہ جو ہم نیوکلیئر ٹیررزم کی بات کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تھریٹ جو ہے یہ جینون ہے؟ ہاں یہ خطرہ ضرور ہے اس لیے کہ صرف پاکستان میں نہیں لیکن دنیا جہاں میں بہت سارا ایسا مادہ موجود ہے جس سے آپ یا تو ایک بم بنا سکتے ہیں جیسا کہ ہیروشیما کے اوپر پھینکا گیا تھا. اس میں آپ کو صرف 2 بڑے ٹکڑے چاہیے ہائیلی انرچ یورینیم کو کے اور پھر ان کو زور سے ٹکرانا ہوتا. تو سادہ قسم کا بم بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. دوسرے یہ کہ جو پلوٹونیم اور دیگر تابکاری مادہ ہے وہ اتنی زیادہ مقدار میں ساری دنیا میں موجود ہے کہ اس سے ایک ریڈیولوجیکل ویپن جس کو ڈرٹی بام کہتے ہیں وہ بھی بن سکتا ہے. نیوکلیئر ری ایکٹر سے بھی یہ مادہ پیدا ہوتا ہے اور جو انریچمنٹ پلانٹس ہیں اور جو ملٹری یوزز ہیں ملٹری
ہائیلی انریچ یورینیم پلوٹونیم ہے، اس سے بھی یہ ساری خرابیاں آگے پہنچائی جا سکتی ہیں. تو یہ مسئلہ بہت ہی الارمنگ ہے میں سمجھتا ہوں. لیکن اتنے زیادہ مسائل ہیں اس دنیا میں کہ آج اس کی طرف کوئی زیادہ توجہ نہیں دے رہا، لیکن دینی چاہیے. ہاں مگر کتنے مسئلے ہیں. صحیح. پاکستان کا جو نیوکلیئر سیکیورٹی سسٹم ہے، آپ اس سے مطمئن ہیں؟ ہمیں کیا پتا کہ یہ سیکیورٹی سسٹم ہے کیا. وہ تو ہم صرف سنتے ہیں کہ ہمارے ایٹم بم محفوظ ہیں، کہ تابکاری مادہ سارا محفوظ ہے. ہمیں تو اس کے نزدیک نہیں جانے دیا جاتا. لیکن جو لوگ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں شاید انہوں نے اس کے بارے میں معلوم کر ہی لیا ہوگا. اس لیے کہ وہ ہمیں پتہ ہے کہ فوج کے اندر بھی ہیں اور فوج کے باہر بھی ہیں. آخر جن لوگوں نے GHQ کے اوپر حملہ کیا تھا یا کراچی میں جو نیول بیس تھا اس کے اوپر کیا تھا، تو یہ اندر کے لوگ تھے اور ان کو کیا پتا ہے اور کیا نہیں پتا ہے آپ اور میں نہیں جان سکتے. ٹھیک. نیشنلی جو ہے وہ مسلمانوں کی امیج جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے. آپ کے خیال میں فلاز کہاں پہ ہیں اور بہتر کیسے بنائی جا سکتی ہے؟ کون قصوروار کون ہے اس امیج کو خراب کرنے کے لیے؟ دیکھیے، جب میں امریکہ گیا تھا پڑھنے کے لیے 70 کی دہائی میں، تو اس وقت پاکستان سے آنے والے لوگوں کو گلے لگایا جاتا تھا. اور میں اس وقت 19 سال کا تھا. مجھے ایک ہوسٹ فیملی بھی ملی تھی جو میری بڑی خاطر کرتی تھی. یہ عام وائٹ امریکنز تھے. اب جو پاکستانی وہاں جاتے ہیں ان کے ساتھ اب ان کا وہ خیر مقدم نہیں کیا جاتا. ہاں اب بھی وہ امریکہ جاتے ہیں اور یورپ جاتے ہیں. تو ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ یہ فرق کیوں آیا. بنیادی بات یہ ہے کہ جو پاکستانی وہاں رہ جاتے ہیں اور اپنی مرضی سے رہتے ہیں اور شوق سے رہتے ہیں، وہ اس سماج کے اندر گھلنے ملنے کے ارادے سے نہیں جاتے ہیں. انہوں نے اپنے الگ الگ چھوٹے چھوٹے حلقے بنائے ہوئے ہیں. چھوٹا پاکستان بنایا ہوا ہے کینیڈا ٹورانٹو میں. تو جب آپ ان کے ملک میں جاتے ہیں اور ان سے الگ رہتے ہیں اور ان کو برا بلا کہتے ہیں اور یہاں تک کہ چند لوگ آپ میں سے پھر نکل کر ان کے اوپر دہشت گردی کرتے ہیں، تو پھر قدرتی طور پر وہاں ایک اوپینین بدلتی ہے. اور وہ ہمیں اسی لیے اچھا نہیں سمجھتے کہ ہم پاکستانیوں نے اور مسلمانوں نے اپنے میزبانوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا. پاکستان کے فیوچر کو اور آج کی یوتھ کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو کیا ہوگا؟ ایک بنیادی بات، صرف ایک بنیادی بات کہ خدا کے واسطے اپنے دماغ سے سوچو، کسی اور کے دماغ سے نہ سوچو. یہ جو ٹیلی ویژن کے اوپر ہمیں ہر روز جھوٹ بتائے جاتے ہیں، ہر وقت ہم میں نفرتیں ڈالی جاتی ہیں، ویسے ہی ہے جیسے اسکولوں اور کالجوں میں اور ہمارے نصاب میں دوسروں کو برا کہنا، ان سے نفرت کرنا، تعصب اور تنگ نظری. اس سے خدا کے واسطے نکلو. مجھے نہیں پتا کیسے نکل سکو گے، لیکن آس پاس دیکھو اور دیکھو کہ دنیا میں ہمیں کن نظروں سے آج کل دیکھا جا رہا ہے. لوگ ہم سے کیوں خوف کھاتے ہیں، کیوں ہمیں درندے سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم درندے اب بن گئے ہیں. آخر جو 50,000 60,000 لوگ پچھلے 10 سال میں قتل ہوئے ہیں، وہ باہر والوں نے آ کے نہیں کیا، وہ ہم نے ہی کیا اپنے آپ سے. اور وہ اس لیے کہ تعصب، تنگ نظری، نفرت، یہ اسکول، کالج، یونیورسٹی، میڈیا، یہ سب ہمارے دماغوں کے اندر ڈال چکی ہے. اس سے ہمیں نکلنا ہے. ٹھیک، تھینک یو سو مچ سر.